آپ نے جو اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ڈیجیٹل پاکستان، یہ دونوں ایسے انیشیٹیوز ہیں جو ٹیپ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو۔ میں بڑی دیر سے، اب سے نہیں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے، کیونکہ میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے بہت زیادہ رہا ہے۔ کرکٹ کے دنوں سے میں ان سے ساری دنیا میں جدھر جدھر وہ ان کی بسے ہوئے ہیں ادھر ان سے میرا انٹریکشن رہا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ زیادہ تر بہت زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہیں جو ترستے ہیں پاکستان کے لیے، اور اصل میں پاکستان کا احساس ہوتا ہی تب ہے جب آپ پاکستان سے باہر جا کے رہنے کی کوشش کریں، اور وہاں آپ کو اپنے ملک کا صحیح معنی میں احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا بہت ٹائم باہر گزرا کرکٹ کی وجہ سے، باہر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنا لوگ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جاتے تو شروع میں پیسے بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، شروع میں تو اس لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو رہنا پڑتا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن وہ جتنا ٹائم گزارتے ہیں باہر، اتنی اپنے ملک کی قدر اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب کئی ملکوں کے اندر اسلام و فوبیا ہے، جدھر بڑا ایک کیمپین چلی ہوئی ہے اسلام کے خلاف، تو ادھر اور زیادہ ان کو اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹس کا، اور یہ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، یہ انیشیٹو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لا سکتے ہیں، ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں ابھی حفیظ شیخ نے بڑا ڈیٹیل کیا، بتایا کہ پاکستان میں کیا پازیٹیوز ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں بزنس کے، اکانومی کے، وہ سارے پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ہمارے سے صرف جو دو پرابلمز آئے وہ فوڈ انفلیشن، اور وہ بھی ہمارا ملک نہیں، اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ادھر بھی اسی طرح فوڈ انفلیشن چل رہی ہے۔ جو سپلائی چینز تھیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں یہ کرونا کی وجہ سے، اوپر سے دو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دو ہماری گندم کی جو کراپس ہیں وہ متاثر ہوئیں کہ غلط ٹائم پہ بارشیں ہوئیں، اور ہمارا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسے کم گندم کی پیداوار ہوئی۔ تو اس کے علاوہ، اور چینی کے اندر بدقسمتی سے ایک پوری کارٹلائزیشن ہے جو کہ کمپٹیشن کمیشن نے اب واضح طور پہ سامنے رکھ دی ہے کہ ملک کے پرائس اوپر کر دیتے ہیں، جو بڑی بدقسمتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اب ہم پورا قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہ میں یقین دلاتا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آگے نہیں ہوگا، دونوں طرف جو نہ گندم کا ہم اس طرح کے پرابلمز آنے دیں گے اور نہ چینی کے۔ باقی اس کے علاوہ سب انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں پاکستان کے، اور جو ہم نے اب بڑی مشکلوں سے، جو ہمیں ایک ملک کے اندر فائنینشیل ڈسپلن ہم نے کیا، اور مشکل بھی وقت آیا، اکانومی کو سکویز کیا کہ جب اتنا بڑا امبیلنس تھا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی، جو ڈالرز ملک میں آ رہے تھے، جو باہر جا رہے تھے، وہ تاریخی ڈیفیسٹ تھا 20 ارب ڈالر کا، ایک وہ فیس کرنا، دوسرا فسکل ڈیفیسٹ کہ جو ہماری آمدنی اور خرچے میں بہت بڑا فرق تھا، جس کی وجہ سے قرضے، اور جس کی وجہ سے جو قرضوں کی قسطیں دینے میں آدھا ہمارا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ سیدھا ادھر چلا جاتا تھا قسطوں کے اندر۔ تو ان چیلنجز کو اگر آج آپ دیکھیں 2 سال کے بعد، تو سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالرز کتنے ملک میں آ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس ہے، یعنی خسارہ زیادہ ہے، زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہیں، جس طرح کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل پریشر پڑا رہتا ہے روپے کے اوپر، اور یا تو آپ کے پاس بہت بڑے فارن کرنسی ریزروز ہوں کہ آپ روپے کو اوپر رکھ سکیں، لیکن اگر آپ کے پاس ریزروز نہیں ہیں تو وہ پھر روپے گرتا ہے،
اور جب روپیہ گرتا ہے اس کے بڑے اثرات ہیں. سب سے بڑا یہ ہے کہ مہنگائی آ جاتی ہے, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, اور جب امپورٹڈ چیزیں مہنگی, جس میں خاص طور پہ تیل, اور پھر اب گیس بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, پھر کھانے پینے کی چیزیں, گھی, کیونکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں, ایڈیبل آئل, اور اس کے بعد دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب وہ روپیہ گرتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں رکھنے کا. اور مجھے فخر یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں کی, اور یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, کہ آج 17 سال کے بعد پاکستان کا جو ایک کوارٹر کے اندر جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے, اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس کے اندر بڑی کوششیں گئی ہیں. ایک تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو پہلی دفعہ پوری کانسنٹریٹ کر کے ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھانے کی کوشش کی, ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کی. جس طرح ابھی حفیظ نے بتایا 24% ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور دوسرا پھر ریمیٹنسز, یہی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کا پیسہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے بڑے اچھے ان کو انسینٹیوز دیے, اور وہ جب اب نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ سرپلس بھی آیا, اور ہم نے امپورٹس بھی اپنی کرٹیل کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب ہمیں آگے بڑھانا ہے.